بھائیوں، یہ جو مسلمانوں پر برے حالات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بے پناہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، مسلمانوں کو ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم الشان کی بہت سی آیتوں میں اس چیز کو مکمل صورت کی طرح ظاہر کیا ہے، اجاگر کیا ہے کہ یہ کوئی غیر ضروری چیز نہیں ہے بلکہ ضروری ہے۔ جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو بیان فرمایا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ، کہ آپ سے پہلے بھی امتوں پر رسول آئے ہیں، فَأَخَذْنَاهُمْ، اور ہمارے طرف سے ان کے اوپر بھی لوگوں کی طرف سے ایسے سخت ترین حالات آئے، بالبأساء والضراء، اور تکلیف کی انتہا ہو گئی۔ لوگوں نے اتنا زیادہ پہلی امتوں کے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو لوگوں نے اتنا ستایا، اتنی تکلیفیں دیں، اتنی مصیبتوں میں ڈالا۔ مقصد کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان حالات سے اس لیے ان کو گزارا گیا لعلہم یتضرعون، تاکہ انسان کے اندر تضرع کی صفت پیدا ہو۔ تضرع کہتے ہیں عاجزی کو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے جو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سامنے جھک کر کے رہے، اکڑ کے نہ رہے، جھک کر کے رہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے پناہ یہ ادا بہت پسند ہے۔ یہ ادائیں ہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں نے پیدا کیا، میرے بندے سارے کے سارے بندے میرے سامنے جھک کر کے رہیں۔ اس کو کہتے ہیں تضرع، اور تضرع کی صفت انسان کے اندر پیدا ہو جائے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ انسان کے اندر اکڑ ہے، تکبر ہے، غرور ہے، فخر ہے، خود پسندی ہے، دکھلاوا ہے، مال و دولت پر غرور ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ کسی بھی چیز کا نشہ نہیں ہونا چاہیے، کسی چیز کا بھی غرور انسانوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے تضرع چاہتے ہیں، عاجزی، عاجز بن کر کے۔ عبد کے معنی غلام ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں تک کے تعلق سے فرمایا کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ عبد کا لفظ آیا ہے، اللہ کے عبد، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی پیغمبر بھی اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سامنے تضرع کی صفت لیے ہوئے ہیں پیغمبر بھی۔ ہر کسی کے اندر تضرع کی صفت ہو، لعلہم یتضرعون، اسی لیے یہ سخت ترین حالات آتے ہیں مسلمانوں پر تاکہ وہ اللہ کے سامنے جھکے۔ اور یہ فطری چیز ہے، دیکھا بھی جاتا ہے کہ انسان کے اوپر جب حالات برے ہوتے ہیں اور انسان کے حالات بدترین ہو جاتے ہیں تو انسان کو پھر خدا یاد آتا ہے، وہ خدا کی طرف بھاگتا ہے، وہ اللہ کی آواز لگاتا ہے، اللہ کی صدا بلند کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے۔ یہ عام طور سے فطری چیز ہے، یہ عام طور سے انسان کے اوپر جب برے حالات ہوتے ہیں تبھی انسان اللہ کی طرف جھکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو برے حالات مسلمانوں پر آتے ہیں اور تکلیفیں آتی ہیں، سخت ترین مرحلوں سے گزارا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر، ایمان والوں کے اندر تضرع کی صفت پیدا ہو۔
وہ اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع ہو. میرا بندہ مجھ سے لو لگائے, میرا بندہ مجھ سے بھیک مانگے, میرا بندہ مجھ سے مدد مانگے, میرا بندہ مجھی کو سب سے بڑا مددگار, سب سے بڑا آسرا, سب سے بڑا سہارا میرے ہی بارگاہ کو سمجھے. یہ اللہ چاہتے ہیں. ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں بیان فرمایا, احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا خیال ہے, اس کا ترجمہ ہوگا احسب الناس, کیا خیال ہے لوگوں کا, لوگوں کا کیا خیال ہے, ان يتركوا ان يقولوا آمنا, کہ ایمان لانے کا اعلان کر دیے, مسلمان ہونے کا دعویٰ کر لیے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم ایمان والے ہیں, ہم ایمان لائے اللہ اور رسول اللہ پر اور اللہ اور رسول اللہ کے احکاموں پر. ان یترکوا, اور ایسے چھوڑ دیے جائیں گے, وہم لا یفتنون, اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے. یہ قرآن کی آیت چیخ کر کہہ رہی ہے کہ ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہو, مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو, اگر اللہ اور رسول اللہ کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہو, اللہ اور رسول اللہ کے احکامات کا اقرار تمہیں اگر ہے, تو پھر تیار ہو جاؤ امتحان کے لیے, آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ. تمہارے اوپر آزمائش آئے گی, تمہارے اوپر حالات آئیں گے برے طرح, پھر اس میں تمہارا امتحان ہوگا, تمہیں آزمایا جائے گا. قرآن کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مثال سے سمجھایا اسی کو. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. قرآن کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایمان والوں کو ایک ایسی عورت کی مثال بتا دو, ایک ایسی عورت کی کہانی سنا دو, ایک ایسی عورت کا واقعہ بتا دو ایمان والوں کو. وہ کون سی عورت؟ وہ فرعون کی عورت تھی, فرعون کی بیوی تھی جس کا نام آسیہ ہے. جب اس نے اعلان کیا کہ فرعون تو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ہی اعلیٰ رب ہوں, میں ہی سب سے بڑا رب ہوں, میں ہی لوگوں کا خدا ہوں, تو اس عورت نے یعنی فرعون کی بیوی نے اعلان کیا محل سے کہ نہیں, تم رب نہیں ہو, تم خدا نہیں ہو. خدا وہ ہے جو ساری کائنات کو بنایا, خدا وہ ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کیا, خدا وہ ہے جس کا پتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں. وہ خدا ہے, وہ رب ہیں, تم رب خدا نہیں ہو. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. حکومت سے ٹکرانا ایک عام آدمی کی جرات نہیں ہوتی ہے, پرشاسن سے لڑ جانا کسی ایک جو ہے عام ویکتی کی جو ہے اتنی جرات اور ہمت نہیں ہو پاتی ہے. محل کے اندر خاص رہنے والی اور وہ بھی اس کی بیوی یہ اعلان کرے کہ تم نہیں ہو, یہ بہت بڑی بات ہے, بڑی ہمت اور جرات کی بات ہے. لیکن قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس فرعون کی بیوی کے حالات کو بتاؤ ایمان والوں کو کہ کیا پھر اس کے اوپر حالات آئے. فرعون نے کہا اچھا تم ہی مجھے رب نہیں مانتی ہو, میرے حکم کا تم ہی منکر ہو, تم ہی انکار کر رہی ہو, مجھے خدا نہیں تسلیم کر رہی ہو, دیکھو پھر تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. فرعون اتنا خطرناک, خوفناک, درندہ اور ظالم گزرا ہے کہ وہ سزا جو ہے الگ الگ انداز میں اور خطرناک طریقے سے دیا کرتا تھا. حضرت آسیہ فرعون کی بیوی, اپنی بیوی کو اس نے, وہ ملکہ تھی, محل کے رہنے والی تھی, بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت تھی, لیکن ایمان کا اقرار جب انہوں نے کیا, ایمان لانے کا, اللہ کو ماننے کا اعلان کیا, تو فرعون نے ننگا کر دیا اور اس کے بعد ہاتھ اور پیروں میں کیلے ٹھکوا دیا, اور اس کے بعد پھر حکم دیا کسائی کو کہ سیدھے چمڑی نکالو, کھال کو نکلوایا. کھال نکلوانے کے بعد صبر کا پہاڑ بنی رہی,
سوچے ذرا کہیں کٹ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، کچھ بگڑ جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن ذرا غور کریں قرآن کی اس واقعے کو کہ فرعون کی بیوی کی مثال کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ ان کی مثال لو کہ کیسا انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، کیسے انہوں نے استقامت کا ثبوت دیا، جمی رہی، ڈٹی رہی۔ بار بار فرعون کہتا رہا کہ ابھی بھی تم مجھے رب مان لو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن نہیں، فرعون کی بیوی ڈٹی رہی، نہیں مانتی میں تمہیں۔ اتنے سخت ترین اور اذیت ناک تکلیف سے گزرتی گئی، صبر کرتی رہی۔ جب اس نے زندہ جو ہے کھال نکلوا دیا، اس کے بعد اس کا فرعون نے کہا کہ مرچ لایا جائے پسا ہوا اور پورے جسم پہ چھڑک دیا جائے۔ جب مرچ کو چھڑکا گیا تو قرآن میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرعون کی بیوی آسیہ نے اللہ سے اس وقت دعا مانگی، وہ دعا کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یہی ہے کہ بندہ میرے طرف آئے، مجھ سے رجوع کرے۔ حالات آتے ہیں تاکہ میرا بندہ میرے طرف جھک جائے، مجھے ہی خدا مانے، مجھے رب مانے، مجھ سے مدد مانگے، میں اس کی مدد کروں گا۔ چنانچہ ان کی یہ دعا ہے، قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت، اے میرے پروردگار۔ بہت ہو گیا، فرعون نے بڑی مصیبت اور بہت اذیت دے دی ہے اور میں صبر کرتی رہی ہے، میرے پروردگار مجھے جنت میں گھر چاہیے۔ یہ فرعون کا محل مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اس کا محل اور اس کے اندر جو نعمتیں اور آسائشیں ہیں اس کی کوئی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اے پروردگار عالم مجھے جنت میں گھر چاہیے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے پروردگار عالم مجھے فرعون اور فرعون کے اس سزا سے مجھے بچا لیجئے، نجات دے دیجئے۔ اسی وقت روح پرواز کر گئی، جان نکل گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرعون کی بیوی کو دیا گیا کہ حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ خدیجہ تم جا رہی ہو اللہ کے یہاں اور وہاں میری بیوی کو سلام کہہ دینا۔ حضرت خدیجہ نے چونک کر کے پوچھا، ہے اللہ کے رسول آپ کی کوئی اور بیوی بھی ہے جو جنت میں ہے؟ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیوی آسیہ ہے جو فرعون کی بیوی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو میری زوجیت میں دے دیا۔ کتنا بڑا ایک عورت کے لیے شرف کی بات، عزت کی بات ہے کہ اس کو شوہر دے دیا جائے۔ امام الانبیاء، محسن انسانیت، محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس عورت کو ان کا شوہر، ان کی بیوی بنا دی جائے، ان کو شوہر مل جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقام اللہ کی طرف سے انہیں نصیب ہوا۔ لیکن کتنے سخت ترین مرحلوں سے ان کو گزرنا پڑا۔ آزمائش میں، برے حالات میں انسان کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایسی تضرع کی صفت پیدا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، اور جو جس سے محبت کرتا ہے، جس کے دل میں جتنی محبت اللہ کی ہوگی، رسول اللہ کی محبت ہوگی، محبت میں اس کو پرکھا جائے گا کہ محبت میں وہ جمع ہوا ہے کہ نہیں۔ ایسا تو نہیں ہے اس کے اندر صرف نام کی محبت ہے، پھر جائے گا، بے وفائی کر جائے گا، اس جگہ سے دور ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسے لوگوں کے اوپر بڑے حالات آتے ہیں، پیغمبروں کے بڑے واقعات ہیں، اور ایسے لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تکلیف تو ہم جیسے کمزور ایمان والوں کو ہوتی ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں ارے فلاں مسلمانوں کو موب لنچنگ کر دی گئی، فلاں کو مار دیا گیا، فلاں کے اوپر بے پناہ ٹارچر کیا گیا، فلاں ایک قوم ہے غزہ نام کے، وہاں کے لوگوں کو تباہ کر دیا گیا، وہاں کے ایک ایک بوٹیوں کو چھان دیا۔ لیکن ان کو ایسی چاشنی خدا کی، ایسی محبت کی، ایسی لذت ملتی ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں جو شہید کی موت مرتا ہے اس کو موت کی جو تکلیف ہوتی ہے چیوٹی کے کاٹنے کی جیسی تکلیف ہوتی ہے،
اور جو اپنی بیماریوں میں کمزور ہم جیسے لوگوں کے جو بستر پر رگڑ رگڑ کے جب انتقال ہوتا ہے تو بے پناہ موت کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جو شہید ہوتے ہیں، جو اللہ کے نام پر سمجھوتا نہیں کرتے ہیں کسی سے، جھکاتے نہیں اپنے سر کو، اور وہ اللہ کے نام پر ڈٹے رہتے ہیں، رسول اللہ سے وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے جان تک قربان کر دیتے ہیں، ان کو ان کی موت پر ایسی تکلیف ہوتی جیسے چیونٹی کاٹے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں تمنا ظاہر کر رہے ہیں، آرزو ظاہر کر رہے ہیں، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، 3 بار کا یہ لفظ ہے، حدیث میں ہے، مشہور مستند حدیث ہے، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ تمنا ظاہر کر رہے ہیں، اللہ میری آرزو ہے، میری تمنا ہے کہ کاش کہ میں قتل کر دیا جاؤں۔ یہ اللہ کے نبی، محبوب نبی، امام الانبیاء، محسن انسانیت، اللہ کے حبیب، وہ یہ آرزو ظاہر کر رہے ہیں۔ ہم انہی کی امتی ہیں، انہی کے ہم کلمہ، انہی کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، ان کو ہم اپنا رسول مانتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر کی یہ تمنا ہے اور آرزو ہے، کاش کہ مجھے کوئی قتل کر دے، میں قتل کر دیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا۔ ہے کوئی لذت، ہے کوئی ٹیسٹ اس کے اندر شہادت میں؟ جو اللہ کے اور رسول اللہ کے نام پر جان لٹا دینے میں کچھ نہ کچھ لذت تو ہے۔ اسی لیے صحابہ جو ہے ان کو کوئی دقت نہیں ہوتی تھی، صحابہ کرام موت سے، شہادت سے، جنگ سے گھبراتے نہیں تھے۔ صحابہ کرام کی بہت سی دعائیں ہیں، ہمارے 3 خلیفہ تو شہید ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اشہد اللہ، گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اشہد اللہ، دوسرا کلمہ جو شہادت پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ، اس کا اصل روح یہی ہے کہ انسان زبان سے اقرار کرتے 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 اپنے جان کو قربان کر دے، اپنی گردن کو کٹا دے، اپنے آپ کو اللہ کے رسول اللہ کے نام پر اپنے جان کو لٹا دے، یہ اصل گواہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں عمل سے گواہی دینا، وہ تو زبان سے گواہی ہم لوگ دے رہے ہیں، شہادت کر رہے ہیں زبان سے، شہادت دے رہے ہیں زبان سے۔ اصل شہادت یہ ہے کہ اپنے جسم سے کوئی شہادت دے دے کہ نہیں، اللہ رسول اللہ ہی سب کچھ۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے کہ اے اللہ، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، آپ کے راستے میں میں شہادت کی موت مانگ رہا ہوں۔ یہ حضرت عمر فاروق دعا مانگ رہے ہیں، شہادت کی موت مجھے دے دیجئے، وجعل موتی ببلد رسولک، اور مدینہ میں میری قبر بن جائے۔ ایسی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی حضرت عمر فاروق کی کہ شہادت ہوئی تو مصلی پہ نماز پڑھاتے ہوئے دشمن نے خنجر کا وار کیا اور مصلی پہ ان کی شہادت ہوتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور قبر بنتی ہے تو خاص گنبد خضرا میں۔ ہرا گنبد جو دیکھتے ہیں اس میں 3 قبریں ہیں، محبوب نبی کی قبر ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی اور حضرت عمر فاروق کی۔ کتنی زبردست دعا ان کی قبول ہوئی، کتنے دل سے انہوں نے دعا مانگی، اور بہت سے صحابہ کرام۔ یہ تو ہم جیسے لوگوں کا ذہن میں، ہم لوگوں جیسے ذہن میں تمام طرح کے شکوک و تمام طرح کے اعتراضات جنم۔ ایک ابھی جو ہے بمبئی کا ایک ادیب ہے جو فلمی گانے بھی لکھتا ہے، اور وہاں کلکتہ میں اس کا ایک پروگرام تھا، فیکشن تھا، وہاں کے لوگوں نے اس کا اعتراض بھی کیا، اختلافی متنازع آدمی ہے۔ اس کا ایک انٹرویو ہے یوٹیوب پہ پڑا ہے، سنیں گے تو تنگ رہ جائیں گے، مسلمان ہونے کا وہ اعلان کرتا ہے، لیکن اس کی انٹرویوز کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے انٹرویو میں کہ اللہ ہمارا کیا حساب لیں گے، الیاذ باللہ، نقل کفر نباشد، اس کی بات نقل کر رہے ہیں، ہماری بات نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہمارا کیا حساب لیں گے، ہم اللہ کا حساب لیں گے کہ آپ نے آج زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، لوگوں کو پیدا کیا، لیکن آپ کے ہوتے ہوئے کیسے ظلم ہو رہا تھا، کیسے لوگوں کو، مسلمانوں کو مارا کاٹا جا رہا تھا،
کیسے ان کے اوپر بم اور میزائلوں کی بارش برسائی جا رہی تھی. آپ تو سب کچھ مالک مختار تھے, آپ کی طاقت کی کوئی انتہا نہیں تھی, پھر آپ نے نوٹس کیوں نہیں لیا؟ ہم اللہ کا حساب لیں گے, وہ ہمارا کیا؟ الیاذ باللہ. ایسی جرأت ہوتی ایسے لوگوں کے, اپنے ایمان کا نہیں دیکھتے کہ ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال کہاں ہیں. قرآن میں اللہ اسی آیت, ایک آیت قرآن میں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اسی آیت کو اگر ہم سمجھیں اور پڑھیں, وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, اللہ کا حساب لیں گے. اللہ فرما رہے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. ہر انسان کے گردن میں ہم نے اس کے نامے اعمال کو لٹکا دیا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن وہ نامے اعمال کو نکال کر کے کھلی ہوئی کتاب کی طرح اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. یہ ہوگا, قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. سب کا نامہ اعمال سب کے گردن میں لٹکا ہوا ہے, سب اس میں ڈیجیٹل لکھا جا رہا ہے. ہر چیز اس میں آڈیو ویڈیو کے ساتھ اس میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے. سب کچھ ہر انسان کا کیا کرایا سب اس میں ریکارڈ ہو رہا ہے, محفوظ کیا جا رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے سامنے ہم کھول کر کے رکھ دیں گے, اور اللہ کا اعلان ہوگا اقرأ کتابک, اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. تو میرا حساب لے گا. اقرأ کتابک, اللہ فرما رہے پڑھ اپنے نامہ اعمال کو. ہر انسان سے اللہ کا یہ قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ اپنے نامہ اعمال کو خود پڑھ لے اپنے نامہ اعمال کو. ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تمہارے کرتوت کو بتانے کی, الزام لگانے کی, چارج شیٹ تیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ تو خود اپنا دیکھ لے, اپنے کتاب کو, اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لے. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسابا. اللہ فرما رہے ہیں کہ تو خود ہی اپنے تعلق سے حساب لینے کے لیے کافی ہے, مجھے حساب لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں تمہارا حساب, اللہ فرما کسی انسان سے میں حساب نہیں لوں گا. تیرے سامنے تیرے کارنامے اجاگر میں کر دوں گا, تیرے سائے کیے کرائے سب ظاہر کر دوں گا, اور تو خود دیکھ لے گا کہ میرا حساب کیسا کیا ہونے والا ہے, میرے ساتھ کون سا حساب ہونا چاہیے. اب فرما رہے کہ تو ہی حساب لینے کے لیے کافی ہے. ایسا جو ہے ایسے جو ہے اعتراضات پیدا ہوتے کہ پینٹ ہاؤس, یعنی اس نے کہا کہ 7 آسمان فلور بنا کر کے اور وہاں عرش پہ بیٹھے ہوئے پینٹ ہاؤس سے وہ کیا کر رہے ہیں, ان کا حساب ہم لیں گے. الیاذ باللہ, وہ ہمارا کیا حساب لیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کی ناواقفیت کی بنیاد پر ہے, اور اسی لیے سورہ فاتحہ میں اتنا زیادہ اور اتنا دفعہ پڑھایا جاتا ہے, اس کی ریپیٹ کروایا جاتا ہے قرآن. یہ سورہ فاتحہ کوئی معمولی صورت نہیں ہے, اس کو اس سے پہلے بھی میں اس میں کچھ روشنی ڈال چکا ہوں. سورہ فاتحہ کو کوئی معمولی صورت نہ سمجھے. ویسے قرآن تو سب بہترین اللہ کا کلام ہے, ہر صورت کی کوئی نہ کوئی خصوصیت اور فضیلت ہے, لیکن سورہ فاتحہ کی بہت خاص خصوصیت ہے. اسی لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو ریپیٹ کروایا جاتا ہے. اسی لیے یہ سورت جب نازل ہوئی تھی, سورہ فاتحہ جب اللہ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے سے اس سورت کا جب نزول ہوا تھا, تو ابلیس دھاڑے مار مار کر کے رویا تھا. شیطان جس پر روئے, ابلیس جس کے اوپر روئے, سے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ کچھ خاص تو ہے اس میں. اس سورت میں, سورہ فاتحہ کی ہر آیت میں بہت بڑا میسج ہے, بہت بڑا پیغام ہے, بہت بڑی نصیحتیں اور عبرتیں ہیں, بہت بڑی رہنمائی اور گائیڈ ہے ہر ایک آیت میں. اسی ایک آیت میں جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس میں کیا ہے؟ ہم جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں, کتنا زبردست ہم خود ہی اقرار کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ میں تیرا ہوں, تو میرا ہے. اس کا اصل مفسرین نے ترجمہ مفہوم کے اعتبار سے یہ بیٹھے گا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, مطلب ہم تیرے ہی ہیں,
ہم تیرے ہیں تو ہمارا ہے، تو چاہے جو کر ہمارے ساتھ۔ اسی لیے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا بھی مفہوم یہ ہے کہ کسی کے انتقال پر جو پڑھ رہے ہو انا للہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ یہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، یہ بھی آپ کی ملکیت میں تھے اور ہم بھی آپ کی ملکیت میں ہیں۔ انا للہ، ہم بھی اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں۔ آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، ہم تو آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جیسے آج یہ دنیا سے آپ کا حکم ہوا تو ان کا چلے جانا ہوا، یہ دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ جب آپ کا حکم ہوگا، آپ کا آرڈر پاس ہوگا ہمارے تعلق سے، تو ہم بھی یہاں ایک سیکنڈ کے لیے نہیں رہ پائیں گے، ہمارا بھی انتقال ہوگا، ہم بھی آپ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ یہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا مطلب ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک آیت تو یہ ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہ ہم تیرے ہیں اور تو ہمارا ہے۔ اس سے پہلی والی جو آیت ہے الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے اور اللہ رحیم ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا ہے۔ اللہ رحمان ہے، رحم فرماتا ہے، مہربان ہے ہر ایک کے ساتھ۔ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے کہ تمام طرح کے اللہ کے تعلق سے صفات اور ذات کے معرفت نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کی محبت جیسی ہونی چاہیے وہ نہ ہونے کی بنیاد پر ہمارے ایمان کمزور، ایمان اور ذہن میں تمام طرح کے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب چیزوں سے، ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ اور رسول اللہ کی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔